اسلامی تاریخ میں چند ہی نام ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ جتنے بااثر اور ہاں اتنے ہی متنازع بھی ہوں۔ تو آج ہم انہی کے دور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے تاریخ کا رخ بدلا تو کیسے بدلا۔ تو ہمارا سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ شام کی سرحد پر بیٹھا ایک گورنر ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدلنے والا بن گیا؟ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سفر پر چلتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ شام میں ان کی گورنری کیسی تھی، پھر وہ خلافت تک کیسے پہنچے، ان کے دور حکومت میں کیا نیا ہوا، وہ کون سی باتیں ہیں جن پر آج بھی تاریخ میں بحث ہوتی ہے، اور آخر میں انہوں نے ایک پورے سلطنتی خاندان کی بنیاد کیسے رکھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں شام سے، یعنی خلافت سے بھی پہلے کے دور سے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت معاویہ نے تقریباً 2 دہائیاں یعنی 20 سال شام میں بطور گورنر گزارے، اور یہیں پر انہوں نے اپنی طاقت کی وہ بنیاد رکھی جس پر آگے چل کر ایک پوری سلطنت کھڑی ہونی۔ تو شام میں ان کا اتنا لمبا عرصہ گورنر رہنا یہی اصل میں فیصلہ کن تھا۔ اسی دور نے انہیں وہ موقع دیا کہ وہ ایک ایسی مضبوط سیاسی اور فوجی طاقت بنا سکیں جس نے آگے چل کر انہیں اسلامی دنیا کے سب سے اہم رہنماؤں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اچھا، تو شام میں تو طاقت کا مرکز بن چکا تھا۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم اس دور میں داخل ہوتے ہیں جب سیاسی حالات نے ایک ڈرامائی موڑ لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر طرف ایک ہلچل تھی، ایک تبدیلی کا طوفان تھا، اور اسی طوفان کے بیچ اسلامی تاریخ میں اقتدار کی ایک سب سے بڑی منتقلی ہونے والی تھی۔ دیکھیں، یہ پورا سلسلہ واقعات کا ایک طوفان تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو ایک سیاسی بحران پیدا ہوا، وہاں سے لے کر جنگ صفین اور پھر تالسی تک، یہ ایک کے بعد ایک ایسے واقعات تھے جن کا نتیجہ حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کی صورت میں نکلا، اور یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے مسلم دنیا کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ تو جب سلطنت ایک جھنڈے تلے آ گئی تو حضرت معاویہ کا فوکس لڑائیوں سے ہٹ کر ریاست کو بنانے پر آ گیا۔ انہوں نے ایسی نئی چیزیں متعارف کروائیں، ایسی اصلاحات کی جنہوں نے آنے والی صدیوں کے لیے اسلامی حکومتوں کا پورا ڈھانچہ ہی طے کر دیا۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھے، وہ ایک انسٹیٹیوشن بلڈر تھے، ایک ادارہ ساز۔ انہوں نے ریاست کا پورا سسٹم، پوری مشینری کھڑی کی، جیسے کہ دیوان یعنی الگ الگ سرکاری محکمے بنانا، اور ایک ایسا زبردست ڈاک کا نظام قائم کرنا جس سے سلطنت کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خبریں پہنچ سکیں۔ اور اس کو ذرا تصور میں لائیں، تقریباً 1700 بحری جہاز، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسلامی سلطنت صرف زمین پر ایک بڑی طاقت نہیں تھی، بلکہ سمندر پر یعنی بحر روم میں بھی اس کا دبدبہ قائم ہو چکا تھا۔ لیکن ان کے دور میں ایک ایسا فیصلہ بھی ہوا جس نے ایک بہت بڑے تنازع کو جنم دیا، ایک ایسی بحث چھڑ دی جو آج تک تاریخ اور مذہب دونوں کا ایک اہم موضوع ہے۔ اب یہاں پر دو سوچوں کا ایک زبردست ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف تھی شورا کی روایت، یعنی اسلامی اصول کہ لیڈر کا انتخاب مل کر مشورے سے کیا جائے گا، اور دوسری طرف تھی ایک عملی ضرورت، ریاست کو استحکام دینے کی ضرورت، اور اس کے لیے یہ دلیل دی گئی کہ اگر ایک جانشین پہلے سے ہی نامزد ہو تو اس خانہ جنگی اور افراتفری سے بچا جا سکتا ہے جو پہلے ہو چکی تھی۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جو تاریخ میں سب سے زیادہ زیر بحث آیا، اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کرنا۔ بہت سے تاریخ دان اسی ایک لمحے کو وہ ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں جب خلافت کا نظام ملک یعنی بادشاہت میں بدل گیا، اور یہیں سے موروثی حکمرانی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو آگے چلتا رہا۔ تو پھر ان سب فیصلوں کا، ان سب تبدیلیوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ چلیں اب آخر میں ان کی لیگیسی، ان کی میراث پر نظر ڈالتے ہیں، اور وہ میراث تھی اموی خاندان کی بنیاد، ایک ایسی سلطنت جس نے پھر تقریباً 100 سال تک حکومت کی۔ تو اگر ہم خلافت راشدہ اور اموی دور کا موازنہ کریں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ جانشینی کا طریقہ مشورے سے موروثی ہو گیا، دارالحکومت مدینہ سے دمشق چلا گیا، انتظامیہ سادہ اور غیر مرکزی سے ایک باقاعدہ سینٹرلائزڈ بیوروکریسی بن گئی۔ تو یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ حکومت کرنے کے پورے ماڈل کی، پورے سسٹم کی تبدیلی تھی۔ تو آخر میں ہمارے سامنے ایک بڑا سوال رہ جاتا ہے۔ حضرت معاویہ ایک حقیقت پسند حکمران تھے، ایک پریگمیٹسٹ، جنہوں نے سلطنت کو انتشار سے بچانے کے لیے وہ کیا جو ضروری تھا، یا وہ ایک پائنیئر تھے، ایک بانی جنہوں نے حکومت کا ایک بالکل نیا ماڈل بنایا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دور تاریخ کا وہ سنگم ہے جہاں عقیدہ، طاقت اور ریاست کے سوالات ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں گند